السلام علیکم دوستو، اپنا ذوق چینل میں خوش آمدید۔ آج آپ ملاحظہ کریں کہ اردو ناول اندھیری رات کے مسافر کی قسط نمبر 15۔ پورا ناول سمجھنے کے لیے آپ ہماری سیریز کی پچھلی تمام قسطیں ملاحظہ کریں۔ مسلمانان اندلس کی تاریخ کے اندر چند دن بہت نازک ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ حامد بن زہرہ کی تقریر ہمارے لیے قدرت کی طرف سے آخری تنبیہ نہ ہو۔ اس تقریر کے بعد ان کے لیے غرناطہ کا کوئی بھی گوشہ محفوظ نہیں ہوگا۔ قوم کے غدار انہیں اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے کسی بھی اقدام سے گریز نہیں کریں گے، اور اگر انہیں کوئی حادثہ پیش آ گیا جس کے آثار صاف ظاہر ہیں تو وہ خوفناک عذاب شروع ہو جائے گا۔ جلسہ کے اختتام کے بعد میں نے جن دوستوں سے گفتگو کی ہے وہ سب اس بات سے پریشان تھے کہ اہل غرناطہ بیک وقت اپنے اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے کیسے لڑ سکیں گے۔ کسی قوم کے لیے اس سے بڑا عذاب اور کیا ہو سکتا ہے کہ اس کی آزادی کے محافظ دشمن کی فوج کا ہراول بن جائیں۔ عبد المنان کچھ دیر اور غداران قوم کی سازشوں کے حالات بیان کرتا رہا۔ بالآخر اس نے اٹھتے ہوئے کہا، معاف کیجیے، میں یہ بھول گیا تھا کہ آپ ایک مہمان ہیں اور میری حیثیت ایک سرائے کے مالک سے زیادہ نہیں ہے۔ میں تھوڑی دیر کے لیے الحمراء تک جانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ اہل غرناطہ کا جوش و خروش دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ بھی میرے ساتھ چلیں۔ سلمان نے جواب دیا، آپ تھوڑی دیر ٹھہریں، میں نے عثمان کو کسی کام سے بھیجا ہوا ہے، مجھے یہاں ایک اور آدمی کا انتظار بھی ہے۔ عبد المنان دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد عثمان ہانپتا ہوا کمرے میں داخل ہوا اور اس نے کہا، جناب وہ شہر سے باہر نکل گئے ہیں۔ شہر سے باہر کون نکل گئے ہیں؟ عبد المنان نے پوچھا۔ عثمان جواب دینے کی بجائے سلمان کی طرف دیکھنے لگا اور اس نے مختصراً نقاب پوش سواروں کے متعلق بتا دیا۔ عبد المنان نے کہا، اگر یہ سوار حریت پسندوں سے تعلق رکھتے ہیں اور انہیں حامد بن زہرہ نے کسی مہم پر بھیجا ہے تو ہمیں ان کا پتہ لگانے میں دیر نہیں لگے گی، لیکن اگر وہ حکومت کے جاسوس ہیں تو اس وقت ان کے شہر سے باہر نکلنے کی صرف دو ہی وجوہات میری سمجھ میں آتی ہیں۔ پہلی یہ کہ انہیں قبائلی لوگوں کو حامد بن زہرہ کا ساتھ دینے سے منع کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، اور دوسری یہ کہ حکومت حامد بن زہرہ کا راستہ روکنا چاہتی ہے، لیکن 15-20 آدمیوں کے لیے جنوب کے تمام راستوں کی ناکہ بندی کرنا آسان نہیں ہوگا۔ سلمان نے کہا، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس مقصد کے لیے حکومت اب تک دوسرے دروازوں سے کئی اور دستے باہر بھیج چکی ہو۔ آج سارا دن صلح کے حامی بیکار نہیں بیٹھے ہوں گے، اس لیے حامد بن زہرہ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ انہیں اپنی حفاظت کے تسلی بخش انتظامات کیے بغیر سفر کا خطرہ نہیں مول لینا چاہیے۔ عبد المنان نے اٹھ کر کہا، مجھے اجازت دیجیے، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ مجھے اندیشہ یہ ہے کہ وہ صبح ہوتے ہی یہاں سے روانہ ہو جائیں گے، اس لیے انہیں خبردار کرنا ضروری ہے۔ عبد المنان نے جواب دیا۔ سلمان نے پوچھا، کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں؟ نہیں، میں نے عمداً ان کا پیچھا کرنے کی کوشش نہیں کی۔ میرا کاروبار ایسا ہے کہ میں حکومت کے جاسوسوں کو اپنے پیچھے لگانے کا خطرہ نہیں مول لے سکتا، لیکن میرا پیغام ان تک ضرور پہنچ جائے گا۔ میں کسی ایسے دوست کو تلاش کر سکوں گا جسے ان کی جائے قیام کا علم ہو۔ عبد المنان نے جواب دیا، مجھے معلوم نہیں کہ وہ آپ کے پیغام کو کتنی اہمیت دیں گے، لیکن اگر آپ مجھے ان کے پاس پہنچا دیں تو یہ مسئلہ بہت آسان ہو جائے گا۔ بہت اچھا، میں کوشش کروں گا۔ آئیے۔ سلمان اٹھ کر عثمان سے مخاطب ہوا، تم میرا گھوڑا تیار رکھو، ممکن ہے کہ مجھے اچانک یہاں سے جانا پڑے، اگر کوئی مجھے پوچھتا ہوا آئے تو اسے روک لینا۔ عثمان بھاگ کر باہر نکل گیا۔ چند لمحے بعد عبد المنان اور سلمان زینے سے اتر رہے تھے کہ انہیں ایک بھگی کی کھڑکھڑاہٹ سنائی دی، اور جب وہ صحن میں پہنچے تو بھگی وہاں کھڑی تھی اور ایک آدمی نیچے اتر رہا تھا۔ جعفر! سلمان نے اسے دیکھتے ہی آواز لگائی۔ جعفر بھاگ کر آگے بڑھا اور عبد المنان کو سلام کرنے کے بعد سلمان سے مخاطب ہوا، وہ مجھے یہ حکم دے گئے ہیں کہ میں کل آپ کے ساتھ گاؤں پہنچ جاؤں۔ میں نماز سے فارغ ہوتے ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا، آپ تیار رہیے۔ سلمان نے کہا، ہم ان کی تلاش میں جا رہے تھے، اب تم مجھے کسی تاخیر کے بغیر ان کے پاس پہنچا دو۔ لیکن وہ تو، سلمان نے مضطرب ہو کر کہا، اب باتوں کا وقت نہیں، جلدی کرو، اگر وہ کہیں دور ہیں تو ہم اس بگھی پر جا سکتے ہیں۔ میں اس بات کا ذمہ لیتا ہوں کہ وہ تم سے خفا نہیں ہوں گے۔ جعفر نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے سرگوشی کے انداز میں کہا، جناب اب غرناطہ میں ان سے آپ کی ملاقات نہیں ہو سکے گی، وہ یہاں سے جا چکے ہیں۔ کہاں؟ سلمان نے پوچھا۔ جعفر بولا، انہوں نے یہ نہیں بتایا، ان کی اچانک روانگی میرے لیے بھی ایک معمہ تھی۔
جب میں آپ سے مل کر واپس گیا تو وہ اپنے گھر میں نہیں تھے۔ ایک ملازم مجھے اچھی طرح جانتا تھا، اس نے یہ بتایا کہ وہ الحمرا کی طرف جا چکے ہیں۔ الحمرا کی طرف؟ سلمان نے حیرت سے پوچھا۔ جعفر بولا، ہاں، انہیں یہ اطلاع ملی تھی کہ مظاہرین بے قابو ہو چکے ہیں اور یہ خطرہ پیدا ہو گیا ہے کہ وہ قصر عمارت کو آگ لگا دیں گے۔ وہ مظاہرین کو سمجھانے گئے تھے اور جو لوگ ان سے ملاقات کے لیے آئے تھے وہ بھی ان کے ساتھ چلے گئے تھے، اور ان میں سے کوئی میرا گھوڑا بھی لے گیا ہے۔ میں نے پیدل ان کا پیچھا کیا۔ وہ الحمرا کے دروازے کے سامنے تقریر کر رہے تھے۔ عوام کا جوش و خروش ٹھنڈا کرنے اور ان سے پرامن رہنے کا وعدہ لینے کے بعد وہ مسلح رضاکاروں کے پہرے میں وہاں سے چل دیے۔ ہزاروں ماہرین ایک جلوس کی شکل میں ان کے پیچھے چل پڑے۔ میں بڑی مشکل سے ان کے قریب پہنچا، لیکن اتنی دیر میں مسلح رضاکار ہجوم کو پیچھے دھکیل رہے تھے۔ پھر جب میں نے دہائی دی کہ میں ان کا نوکر ہوں تو انہوں نے مجھے راستہ دے دیا۔ تھوڑی دور آگے سڑک پر 2 بگھیاں کھڑی تھیں اور وہ ان پر سوار ہو رہے تھے۔ میں بھاگ کر پچھلی بگھی پر سوار ہو گیا۔ آقا 3 اور آدمیوں کے ساتھ اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے آپ کا ذکر چھیڑا تو معلوم ہوا کہ سعید انہیں سب کچھ بتا چکا ہے۔ سلمان نے پوچھا، سعید ان کے ساتھ تھا؟ نہیں، وہ اگلی بگھی پر تھا۔ آقا کے ساتھ ولید کے سوا باقی 2 آدمی میرے لیے اجنبی تھے، جعفر نے جواب دیا۔ خدا کے لیے مجھے یہ بتاؤ کہ وہ کہاں گئے؟ سلمان نے سوال کیا۔ جعفر بولا، جناب، بگھیاں مشرقی دروازے پر پہنچی تو پہرے داروں نے کچھ پوچھے بغیر دروازہ کھول دیا۔ 7 گھوڑے دروازے سے باہر کھڑے تھے اور ان میں میرا گھوڑا بھی تھا۔ اس پر ولید سوار ہوا تھا اور اس نے مجھے یہ کہا تھا کہ تم اس کے بدلے میرے گھر سے میرا گھوڑا لے سکتے ہو۔ سلمان نے مڑ کر عثمان کی طرف دیکھا جو چند قدم دور ایک نوکر کے ساتھ کھڑا تھا۔ تم یہاں کیوں کھڑے ہو؟ جاؤ میرا گھوڑا لے آؤ۔ جناب، میں ابھی لاتا ہوں، عثمان نے استبل کی طرف بھاگتے ہوئے کہا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ جعفر نے پوچھا۔ سلمان نے تلخ ہو کر کہا، یہ بعد میں بتاؤں گا، پہلے تم میرے اس سوال کا جواب دو کہ تم الحمرا تک ان کا پیچھا کرنے کی بجائے میرے پاس کیوں نہ آتے؟ کیا یہ ہو سکتا تھا کہ میں انہیں کسی خطرے سے آگاہ کرتا تو وہ میری بات کو کوئی اہمیت نہ دیتے؟ اب صاف صاف بات کرو، وہ کہاں گئے ہیں؟ جعفر بولا، جناب، میں نے ان سے پوچھا تھا لیکن انہوں نے مجھے یہ کہہ کر ٹال دیا تھا کہ تم مہمان کے ساتھ گاؤں پہنچ جاؤ۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ مظاہرین کے سامنے تقریر کرنے کے بعد شہر سے باہر نکل جائیں گے اور ان کے گھوڑے بھی دروازے سے باہر پہنچ چکے ہوں گے۔ میں نے روکنے کی پوری کوشش کی تھی لیکن ان کے ارادے ہمیشہ اٹل ہوتے ہیں۔ عبد المنان نے کہا، اس وقت جعفر کے ساتھ بحث کرنا فضول ہے۔ مجھے یقین ہے کہ انہیں غداروں کے متعلق کوئی خوش فہمی نہ تھی اور مشرقی دروازے سے باہر نکلنے کی وجہ بھی یہی ہو سکتی ہے کہ ان کے ساتھی ہر سازش سے پوری طرح خبردار تھے۔ مجھے معلوم نہیں کہ وہ کون سا راستہ اختیار کریں گے، لیکن اگر انہوں نے آپ کو گاؤں پہنچنے کی ہدایت کی ہے تو اس بات کا قوی امکان ہے کہ وہ قبائلی علاقوں کا دورہ کرنے سے پہلے وہاں جانے کی کوشش کریں گے، اور اب شاید بارش بھی آ رہی ہے۔ ممکن ہے کہ وہ راستے میں رک جائیں۔ سلمان نے کہا، میں صرف ایک راستے سے واقف ہوں اور یہی وہ راستہ ہے جو میری نگاہ میں ان کے لیے سب سے زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت میرے لیے شہر سے باہر نکلنے کے کیا امکانات ہو سکتے ہیں؟ عبد المنان نے جواب دیا، میرا خیال ہے کہ آپ کو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ آپ گھوڑے پر سوار ہو کر آئیں، میں اس بگھی پر جاتا ہوں اور جنوبی دروازے پر آپ کا انتظار کروں گا۔ اگر پہرے دار آپ کو دیکھتے ہی دروازہ کھول دیں تو آپ کسی سے بات کیے بغیر آگے نکل جائیں، ورنہ واپس آ جائیں۔ واپس وہ کس لیے؟ سلمان نے حیرت سے پوچھا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ ہمیں شہر کے دوسرے دروازوں پر بھی قسمت آزمائی کرنی پڑے گی، عبد المنان نے جواب دیا۔ سلمان نے اپنی قبہ میں ہاتھ ڈال کر تھیلی نکالی اور عبد المنان کو پیش کرتے ہوئے کہا، یہ لیجئے جناب، اس تھیلی میں 100 اشرفیاں ہیں، ممکن ہے کہ آپ کو ان کی ضرورت پیش آئے، یہ اپنے پاس رکھ لیجئے۔ عبد المنان بولا، نہیں،
یہ آپ اپنے پاس رکھیے اور صرف یہ دعا کیجیے کہ جن افسروں کو میں جانتا ہوں ان میں سے کوئی نہ کوئی دروازے پر موجود ہو۔ سلمان نے کہا مجھے ایک اچھی کمان اور چند تیروں کی ضرورت ہے۔ سرائے کے مالک نے دوسرے نوکر کو اپنے گھر سے ترکش اور تیر اور کمان لانے کا حکم دیا اور جلدی سے بگھی کی طرف بڑھا۔ جعفر نے بھاگ کر اس کا بازو پکڑ لیا اور کہا اگر یہاں سے دوسرے گھوڑے کا انتظام ہو سکے تو میں ان کے ساتھ جاؤں گا، ورنہ آپ پہرے داروں سے یہ کہہ دیں کہ ایک آدمی ان کے پیچھے بھی آ رہا ہے۔ میں تھوڑی دیر تک ولید کا گھوڑا لے کر دروازے پر پہنچ جاؤں گا۔ اگر راستے میں کوئی خطرہ ہے تو ان کا تنہا سفر کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ میں چند اور آدمی بھی ساتھ لے جا سکتا ہوں۔ الحمراء کے سامنے ہزاروں مظاہرین موجود ہوں گے اور مجھے وہاں جا کر صرف آواز دینے کی ضرورت پیش آئے گی۔ عبد المنان نے کہا تم میرا گھوڑا لے سکتے ہو، لیکن وہ اتنا سست رفتار ہے کہ تم اس پر سوار ہو کر ان کا ساتھ نہیں دے سکو گے اور کوئی دوسرا انتظام کرنے میں بہت دیر لگ جائے گی۔ تم انہیں روکنے کی کوشش نہ کرو۔ سلمان غصے کی حالت میں آگے بڑھا اور اس نے کہا جعفر خدا کے لیے مجھے جانے دو، جن لوگوں سے انہیں کوئی خطرہ پیش آ سکتا ہے وہ تمہارا یا الحمراء کے مظاہرین کا انتظار نہیں کریں گے۔ میں تمہارے لیے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کر سکتا۔ جعفر شکست خوردہ سا ہو کر سلمان کی طرف دیکھنے لگا اور عبد المنان بھاگ کر بگھی پر سوار ہو گیا۔ سلمان نے جعفر کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تمہیں افسردہ نہیں ہونا چاہیے، میں صرف اپنی تشویش دور کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اگر وہ مجھے راستے میں مل گئے تو تمہاری اطلاع کے لیے کسی کو یہاں بھیج دوں گا۔ جعفر نے کہا جناب مجھے ان کے بارے میں کوئی تشویش نہیں ہے، جو لوگ ان کے ساتھ گئے ہیں وہ ان کی حفاظت سے غافل نہیں ہوں گے۔ بگھی پر ان کے ساتھ میں نے 2 اجنبی دیکھے تھے، وہ کوئی معمولی آدمی نہیں لگتے تھے، بالخصوص ایک آدمی کے متعلق تو مجھے یقین ہے کہ وہ فوج کا کوئی نہ کوئی افسر تھا۔ جب وہ بگھی سے اتر کر گھوڑے پر سوار ہوا تھا تو پہرے داروں نے اسے سلامی دی تھی۔ مجھے زیادہ تعجب اس بات پر تھا کہ لباس سے وہ ایک عام آدمی معلوم ہوتا تھا اور آنکھوں کے سوا اس کا باقی سارا چہرہ نقاب میں چھپا ہوا تھا۔ اس کے باوجود پہرے داروں کو یہ معلوم تھا کہ وہ کون ہے۔ میں ایسے لوگوں کی رفاقت میں اپنے آقا کے متعلق قطعاً فکر مند نہیں ہوں، مجھے صرف اس بات کی فکر ہے کہ اب آپ تنہا جا رہے ہیں۔ سلمان بولا تمہیں میری فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ عز و جل میں تمہارے گاؤں کا راستہ نہیں بھولوں گا۔ چند منٹ بعد سلمان گھوڑے پر سوار ہو کر سرائے سے باہر نکلا تو بارش شروع ہو چکی تھی۔ سڑک سنسان تھی اور اس کا گھوڑا سرپٹ بھاگ رہا تھا۔ دروازے کے قریب پہنچ کر اسے بگھی دکھائی دی، پھر ڈیوڑی کے اندر مشال کی روشنی میں اسے عبد المنان 4 مسلح آدمیوں کے ساتھ کھڑا ہوا دکھائی دیا، جن میں سے ایک پہرے داروں کا افسر معلوم ہوتا تھا۔ ان کے پیچھے 2 آدمی باہر کا بھاری دروازہ کھول رہے تھے۔ سلمان چند لمحے ڈیوڑی کے سامنے رکا، پھر جب دروازہ کھل گیا اور مسلح آدمی ایک طرف ہٹ گئے تو افسر نے ہاتھ کا اشارہ کیا اور اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ سلمان نے ایک لمحہ کے لیے گھوڑا روکا، پھر اس کی باگیں ڈھیلی چھوڑ دیں۔ ڈیوڑی عبور کرنے کے بعد اس نے مڑ کر دیکھا تو پہرے داروں کا افسر اسے ہاتھ کے اشارے سے الوداع کہہ رہا تھا۔ سلمان نے بلند آواز سے کہا خدا حافظ، اور اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ دوستو جاری ہے بقیہ آپ انشاءاللہ عز و جل اگلی قسط میں ملاحظہ کریں گے۔ تب تک آپ اپنا خیال رکھیں، شکریہ، اللہ حافظ۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔